learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह मुहम्मद आयत 11। ज़ालिका बि अन्नल्लाह, ये इस वजह से है कि यकीनन अल्लाह ताला मौलल्लज़ीन आमनू, उन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए, व अन्नल काफिरीना, और यकीनन काफिरों का ला मौला लहुम, कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला मोमिनों का कारसाज है। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से उनकी सरपरस्ती की, उनके नेक अमाल की जज़ा और उनकी मदद की ज़िम्मेदारी ली। और यकीनन जिन लोगों ने अपने ऊपर अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े बंद कर लिए, जिन्होंने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को काट लिया, उनका कोई कारसाज नहीं, कोई मददगार, कोई रहनुमा नहीं जो उन्हें सलामती का रास्ता दिखाए। अल्लाह ताला अपने दोस्तों की हिफाजत करता है और काफिरों का कोई दोस्त नहीं, इसलिए वो हलाक कर दिए जाते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युदखिलुल्लज़ीन आमनू, दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। क़यामत वाले दिन ईमान वाले और सालेह अमाल वाले ही जन्नत में जाएंगे। ये वादा है अल्लाह ताला का जो ईमान वालों का सरपरस्त है कि क़यामत वाले दिन उन्हें जन्नत के बागों में दाखिल करेगा। उन महल्लात के नीचे नहरें बहती होंगी जो खूबसूरत बागात को सैराब करेंगी। वल्लज़ीना काफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़र किया, यतमत्तऊना, वो फ़ायदा उठाते हैं, वयकुलूना, और वो खाते हैं, मा तअकुलुल अनआमु, जैसे जानवर खाते हैं, वन्नारु मस्वन लहुम, और आग ही उनके लिए ठिकाना है। काफिरों का कोई कारसाज नहीं, इसलिए दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। जानवरों की तरह अक्ल से महरूम होने की वजह से लज्जतों और शहवतों में गुम रह लें। लौट कर तो आग के घर ही जाना है। यानी वो क़यामत के दिन के बारे में गफलत करते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते को नहीं अपनाते। गोया कि उनकी गफलत जानवरों जैसी है जो ज़िबा होने से भी गाफिल रहते हैं। नतीजा उनके पास हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचता। वकअय्यिम मिन क़रयतिन, और कितनी ही बस्तियाँ, हिया अशद्दु कुव्वतन, वो ज़्यादा शदीद थीं कुव्वत में, मिन क़रयतिका, आपकी बस्ती से, अल्लती अखरजत का, जिसने तुम्हें निकाल दिया है, अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर दिया, फ़ला नासिरा लहुम, फिर उनके लिए कोई मददगार न था। अल्लाह ताला ने मुशरिकों को डराया है कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोगों ने जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें फ़ना करके रख दिया। अगर तुम ख़ातमुल अंबिया को झुटलाते रहे तो क्या तुम पर दुनिया और आखिरत का अजाब नहीं आएगा। इस आयत के बारे में रिवायत ये है कि ये मक्का और मदीना के दरमियान उस वक़्त नाजिल हुई जब आप हिजरत का सफ़र कर रहे थे। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि बज़ाहिर ये लोग बड़े नज़र आते हैं जिन्होंने आपको अपने मुल्क से निकाल दिया, लेकिन ये जब्बार बड़े कमज़ोर हैं। अफ़मन काना अला बय्यिनाति मिन रब्बिही, तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हो, कमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही, उसकी तरह है जिसके लिए उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया। वत्तबअू अहवाअहुम, और जिन्होंने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की। यानी जो अल्लाह ताला के दीन का इल्म और समझ बूझ रखता हो और जो अल्लाह ताला की हिदायत की वजह से समझ बूझ कर नेक अमाल कर रहा हो और उसे हक पर चलने वालों के साथ अल्लाह ताला के वादों का पूरा यकीन भी हो, क्या वो ऐसे शख्स की तरह हो सकता है जिसके लिए शैतान ने उसके बुरे अमल को खुशनुमा बना दिया हो ताकि वो उसे अच्छा समझते हुए उन पर अमल करे। बुरी सीरत का मालिक हो, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला हो, तो यकीनन ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मसलुल जन्नती, जन्नत की मिसाल, अल्लती वो ईदल मुत्तकून, जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, फ़ीहा अनहारुन, उसमें नहरें हैं, मिम्मा इन, पानी की, गैरी आसिनिन, ना बदलने वाले, व अनहारुम मिन लबनिन, और दूध की नहरें हैं, लम यतगय्यर तअमुहु, जिसका मज़ा तब्दील नहीं हुआ, व अनहारुम मिन खमरिन, और शराब की नहरें हैं, लज़्ज़तन लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए लजीज हैं, व अनहारुम मिन असलिन, और नहरें हैं शहद की, मुसफ़न, खूब साफ़ किया हुआ। मोमिनों और काफिरों का हिदायत और गुमराही का फ़र्क बयान करने के बाद अल्लाह ताला इन दोनों ग्रोहों की जज़ा और सज़ा और इनके अब्दी ठिकानों का जिक्र फरमाते हैं। अल्लाह ताला मोमिनों के लिए जन्नत की मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतों का जिक्र फरमाते हैं कि उसमें ऐसे साफ़ पानी की नहरें होंगी जो ज़रा भी गदला नहीं होगा, मोती की तरह चमकदार होगा, और ऐसे दूध की नहरें होंगी जो ख़राब होने से महफूज होगा और लजीज होगा, और ऐसी शराब की नहरें जो दुनिया की शराब की तरह तल्ख और बदबूदार नहीं, वो देखने में खूबसूरत, जायके में लजीज और कमाल दर्जे की खुशबूदार है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इससे ना वो सर दर्द में मुब्तला होंगे और ना ही बहकेंगे।
سورہ الواقعہ آیت 19۔ پھر جنت میں صاف شفاف اور خالص شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں جو ہر قسم کے میل کچیل اور موم سے پاک ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا وہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، وَسُقُوا، اور وہ پلائے جائیں گے، مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو وہ کاٹ دے گا آنتیں ان کی۔ جنت میں طرح طرح کے پھل ہوں گے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، یعنی تمام گناہوں کے لیے مغفرت ہوگی جس سے خوف زدہ کرنے والے اور ڈرنے والے امور زائل ہو جائیں گے۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، جس کی حرارت شدید ہوگی اور انہیں جہنم میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ انجام کے اعتبار سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو غور سے سنتے ہیں آپ کو، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، اس نے ابھی کیا کہا تھا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہیں۔ مومنین اور کفار کا ذکر کرنے کے بعد منافقین کے حالات اور واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ منافقین کفار میں سے ہیں اور یہ جاہل ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے، یہ سنتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے نزدیک یہ بیانات معمولی چیزیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے برعکس مومن ہدایت یافتہ ہیں، وہ جو کچھ سنتے ہیں اسے سمجھتے ہیں اور جو سیکھ لیتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ منافقین اور مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے تھے، مومن جو چیز آپ سے سنتے اسے یاد کر لیتے اور منافقین اس کو بھلا دیتے تھے، پھر جب وہ باہر آتے تو صحابہ سے سوال کرتے کہ آپ نے ابھی کیا کہا تھا۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کی خواہش پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی وہ ہدایت کی طلب نہیں رکھتے جس کی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہدایت نہیں پاتے۔ والذین اہتدوا، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدا، اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت میں ترقی اور پرہیزگاری عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ پھر انہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ثابت قدمی ان کو عطا کرتے ہیں اور پرہیزگاری عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح انسان اگر ارادہ کرے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں، تقوی عطا فرماتے ہیں اور اس پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد نیک عمل کی توفیق مل جانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو نہیں وہ انتظار کرتے، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو بے شک اس کی علامات تو آ چکی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ، تو کہاں سے ہوگی ان کے لیے، إِذْ جَاءَتْهُمْ، جب وہ ان کے پاس آ جائے گی، ذِكْرَاهُمْ، ان کے لیے نصیحت۔ یعنی کیا جھٹلانے والے منتظر ہیں کہ قیامت کی گھڑی اچانک بے شعوری کے عالم میں ان پر آ جائے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے، یعنی وہ قیامت کی گھڑی سے غافل ہوں۔ قرب قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے۔ سورہ النجم آیت 56-57۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو نصیحت مان لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ مراد یہ ہے کہ قیامت آ جانے کے بعد نصیحت حاصل نہیں کی جا سکے گی، یعنی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کرنے کا وقت ابھی ہے، قیامت آنے کے بعد کی گئی توبہ غیر مفید ہے۔ فَعْلَمْ، پس آپ جان لیں، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مُتَقَلَّبَكُمْ، تمہارے چلنے پھرنے کو، وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہی بنیادی عقیدہ ہے، اسی کی وجہ سے انسان توحید پر ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور گناہوں کو چھوڑ کر مغفرت کے اسباب پر عمل کریں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایمان کی وجہ سے سب مسلمانوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ان کے حقوق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کے گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میری خطا اور نادانی اور میرے کاموں میں زیادتی سے درگزر فرما، اور اس گناہ سے بھی جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھے ہے۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما اس بات سے جس کو میں نے ارادے اور سنجیدگی سے کیا، اور اس سے بھی جس کو ہنسی اور دل لگی میں کیا، اور ان کاموں سے بھی جنہیں میں نے بھول چوک میں کیا، اور ان سے بھی جنہیں میں نے دانستہ طور پر کیا۔ صحیح بخاری 6399۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرے، کیونکہ یہ صدقہ کے قائم مقام ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یعنی اللہ تعالیٰ دن میں معاش کے لیے تمہاری سرگرمیوں کو جانتا ہے، اور تمہارا لوٹنا اور بستروں پر آرام کرنا بھی اس لیے کہ اس سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں: لولا نزلت سورۃ، کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، چنانچہ جب ایک محکم سورت اتار دی جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے۔ ایمان والے جہاد کی اجازت چاہتے تھے اور جہاد کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ کوئی صورت ایسی نازل کیوں نہیں کی گئی جس میں جہاد کا حکم ہو۔ سورۃ محکمۃ سے مراد ایسی صورت ہے جس کے احکامات منسوخ نہیں ہوتے۔ جہاد کا حکم جو تھا وہ منافقین پر گراں گزرتا تھا۔ جہاد کے حکم پر منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، یعنی قتال کی شدت اور اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کمزور ایمان والے ثابت قدم نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بزدلی اور نفاق ان کے لیے بربادی لانے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔